السلام علیکم ناظرین کرام، نئی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ کفر ٹوٹا خدا خدا کر کے، بالآخر وہ خبر یا وہ نوٹیفیکیشن جس کا ہر پاکستانی پچھلے کئی ماہ سے انتظار کر رہا تھا، بالآخر وہ خبر آ گئی ہے۔ اس میں تو کوئی شک نہیں کہ قاضی صاحب کا دور پاکستان کی عدالتی تاریخ کا بدترین دور تھا۔ نہ صرف عام پاکستانی بلکہ وکلاء، تنظیمیں اور ججز بھی اس بدترین دور سے جان چھڑانا چاہتے تھے، اور بالآخر وہ دور ختم ہوا۔ 25 اکتوبر کے حوالے سے جسٹس منصور علی شاہ کا نوٹیفیکیشن جاری ہو چکا ہے۔ قاضی صاحب کی ریٹائرمنٹ سے پہلے وہ تاریخی بے عزتی جو پاکستان کے کسی چیف جسٹس کے حصے میں نہیں آئی ہوگی، پاکستان کی عدالتی تاریخ میں ایسا واقعہ کبھی نہیں ہوا ہوگا جو قاضی کے ساتھ ہو گیا ہے۔ سپریم کورٹ کے 12 ججز نے قاضی صاحب کے ساتھ ریٹائرمنٹ سے pہلے اب تک کا سب سے بڑا دھماکہ کیا ہے۔ تفصیلات میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ ناظرین کرام، پچھلے 2 دن سے مسلسل میں آپ کو آگاہ کر رہا تھا کہ قاضی صاحب سپریم کورٹ سے ایسے جائیں گے جیسے پاکستان کی عدالتی تاریخ میں کبھی کوئی چیف جسٹس نہیں گیا ہوگا۔ پچھلے 1 ہفتے سے جسٹس یحییٰ آفریدی جو کوششیں کر رہے تھے کہ کسی طرح سے قاضی صاحب کو ایک رسپیکٹیبل عشائیہ یا ایگزٹ دے کر رخصت کیا جائے تاکہ قاضی صاحب کی تھوڑی سی عزت بچ جائے، میں آپ کو مسلسل آگاہ کر رہا تھا کہ سپریم کورٹ کے ججز نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ قاضی صاحب کی تاریخی بے عزتی کر کے ان کو سپریم کورٹ سے رخصت کیا جائے۔ پچھلے چند گھنٹوں میں 2 ایسی ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں جنہوں نے مہر لگا دی ہے اس خبر پر کہ قاضی صاحب اچھے طریقے سے سپریم کورٹ سے نہیں جا رہے۔ ان دونوں ڈیولپمنٹس کا حوال میں آپ کو بعد میں بتاؤں گا، پہلے بتا دوں کہ منصور علی شاہ کے نوٹیفیکیشن کے حوالے سے جو سب سے بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے وہ خبر کیا ہے۔ دیکھیں، میں گزشتہ 2 دنوں سے آپ کو آگاہ کر رہا تھا کہ سپریم کورٹ کی رجسٹرار نے اسلام آباد کی ایک کیٹرنگ کمپنی سے باقاعدہ رابطہ کیا۔ چیف جسٹس کی الوداعی ملاقاتوں کے حوالے سے جو عشائیے ہونے ہیں، جو ایک فیئر ویل ہونا ہے، اس کے اہتمام کے لیے اسلام آباد کی مقامی کیٹرنگ کمپنی سے رابطہ کیا گیا تھا۔ میں آپ کو آگاہ کر رہا تھا کہ قاضی صاحب کی الوداعی تقریبات میں خاص طور پر وہ ایک فیئر ویل ڈنر جس میں سپریم کورٹ کے تمام تر ججز شرکت کرتے ہیں کسی بھی پاسنگ آؤٹ جج کے ڈنر کے موقع پر، اس دفعہ قاضی صاحب کا یہ جو فیئر ویل ڈنر ہوگا اس میں سپریم کورٹ کے ججز شرکت نہیں کریں گے۔ سپریم کورٹ کے رپورٹرز اس خبر کی تردید کر رہے تھے کہ نہیں جناب، بڑا زبردست فیئر ویل قاضی صاحب کو دیا جائے گا، قاضی صاحب ایک فیئر ویل ڈنر لے کر سپریم کورٹ سے رخصت ہوں گے۔ لیکن پچھلے چند گھنٹوں میں ہی میری خبر کی 100% تصدیق ہوئی کہ قاضی صاحب کے اعزاز میں جو سپریم کورٹ میں عشائیہ ہونا تھا، سپریم کورٹ کے 12 ججز نے، اس ٹائم ٹوٹل 17 ججز ہیں جن میں قاضی صاحب خود شامل ہیں، یعنی قاضی صاحب کو نکال کے 16 ججز ہیں۔ 12 ججز قاضی صاحب کے اعزاز میں ہونے والے کسی قسم کے عشائیے میں، کسی قسم کے زورانے میں جو ہے انہوں نے انکار کر دیا شرکت سے۔ یہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ ہوا ہوگا کہ سپریم کورٹ کے ججز اپنے چیف جسٹس جو ریٹائر ہو رہا ہے اس کے اعزاز میں ہونے والی کسی تقریب کا حصہ نہیں بننا چاہتے۔ پاکستان کی عدالتی تاریخ میں اتنا ذلیل ہو کر سپریم کورٹ سے کوئی نہیں گیا ہوگا جو اعزاز اب قاضی صاحب کو حاصل ہو چکا ہے۔ کل سپریم کورٹ کی رجسٹرار نے ایک مراسلہ نکالا، اور وہ مراسلہ یہ تھا کہ سپریم کورٹ میں قاضی صاحب کے اعزاز میں جو ڈنرز ہونے ہیں انہیں کینسل کیا جاتا ہے، اور اب جو لاجک دی ہے کہ قاضی صاحب نے خود منع کر دیا کیونکہ تقریباً 20 لاکھ روپے کا خرچہ آنا ہے اگر قاضی صاحب کے اعزاز میں یا ان کی رخصتی کے موقع پر کوئی ایسی تقریب کی جاتی ہے۔ قاضی صاحب نے یہ لاجک دی، یہ منطق دی کہ کیونکہ سپریم کورٹ نے 20 لاکھ روپے خرچ کرنے اور یہ عام پاکستانیوں کا پیسہ ہے، لہذا 20 لاکھ بچانے کے لیے قاضی صاحب نے اس قسم کا عشائیہ رکھنے سے سپریم کورٹ کی انتظامیہ کو منع کر دیا۔ سوال یہ ہے کہ کیا قاضی صاحب کو قوم کے صرف 20 لاکھ روپے بچانے یاد ہیں؟ قاضی صاحب نے جو پچھلے 1 سال کے دوران سپریم کورٹ میں بیٹھ کر کیا، جو بدترین انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں پر قاضی صاحب خاموش رہے، اور پھر جو خود بدترین فیصلے دیے اور جس قسم کا سلوک انہوں نے پاکستان کی سب سے بڑی سیاسی جماعت کے ساتھ کیا، قاضی صاحب کو قوم نے 20 لاکھ بچانے پر یاد نہیں رکھنا۔ قاضی صاحب کو یاد رکھنا ہے ان کے دیے گئے فیصلوں کے اوپر۔ قاضی صاحب نے اپنی طرف سے یہ تاثر دیا کہ کیونکہ سپریم کورٹ کا 20 لاکھ روپے کا خرچ آتا ہے لہذا اس قسم کے عشائیوں کو کینسل کیا جاتا ہے، لیکن اندر کی خبر یہ ہے کہ سپریم کورٹ کے ججز نے قاضی صاحب کو یہ پیغام پہنچا دیا تھا کہ کوئی جج ایسی کسی تقریب میں شرکت نہیں کرے گا جس میں قاضی صاحب کو فیئر ویل ڈنر دیا جائے گا۔ یعنی عدالتی رپورٹرز بھی اس خبر کی اب تصدیق کر رہے ہیں کہ یہ جو اچانک عشائیہ ملتوی ہوا اس کی وجہ یہ ہے کہ یحییٰ آفریدی جو پچھلے کئی دنوں سے ایکٹیو
تھے صرف اس وجہ سے کہ ایک رسپیکٹیبل ایگزٹ قاضی صاحب کو دیا جائے۔ انہوں نے جسٹس منصور علی شاہ کے ساتھ رابطہ کیا، منیب اختر کے ساتھ کیا، اور آپ سب جانتے ہیں کہ منیب اختر کے ساتھ پچھلے 2-2.5 ہفتے کے دوران قاضی صاحب نے باقاعدہ ایک سرد جنگ کی، اور پھر سپریم کورٹ کے وہ تمام ججز جو اس ٹائم اکثریت میں ہیں، میجورٹی میں ہیں، ان کے ساتھ یحییٰ آفریدی نے رابطہ کیا اور تمام ججز کو یہ تجویز دی کہ جو کچھ ہو گیا ماضی میں سو ہو گیا۔ اب قاضی صاحب کو ایک بہتر فیئر ویل ڈنر دیا جاتا ہے سپریم کورٹ کے تمام ججز نے، سوائے نعیم اختر افغان، امین الدین خان، مسرت ہلالی اور جمال خان مندوخیل۔ یہ 4 ججز جو قاضی صاحب کی اندھی تقلید کرتے ہیں، ان کے علاوہ سپریم کورٹ کے دیگر 12 ججز نے قاضی صاحب کو یہ پیغام پہنچا دیا کہ ہم کسی عشائیے میں شرکت نہیں کریں گے۔ اب آپ اندازہ کر لیں کہ اگر سپریم کورٹ کوئی ایسے فیئر ویل کا اہتمام کر لیتا جس میں قاضی صاحب کو عشائیہ دیا جاتا، ان کو بطور مہمان خصوصی بلایا جاتا، اور سپریم کورٹ کے صرف 4 ججز اس عشائیے میں شرکت کرتے تو کتنی بے عزتی ہوتی۔ لہذا اس تاریخی ذلت سے، رسوائی سے بچنے کے لیے قاضی صاحب نے کہا کہ کیونکہ سپریم کورٹ کے 20 لاکھ خرچ ہونے ہیں، لہذا ہم اس عشائیے کو ختم کرتے ہیں۔ اب تو کئی لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ہم اپنے پلے سے 20 لاکھ ادا کر دیتے ہیں۔ آپ صرف عشائیہ رکھیں، آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ آپ نے پچھلے 1 سال میں عام پاکستانیوں، تحریک انصاف اور سب سے بڑھ کر اپنے ادارے کے ساتھ جو کچھ کیا، یہ اس کا خمیازہ ہے جو آپ کو عشائیے میں بھگتنا تھا، کیونکہ سپریم کورٹ کے ججز اس عشائیے میں شرکت سے منع کر چکے تھے۔ لہذا قاضی صاحب کو پتہ لگ جانا تھا کہ جو کچھ انہوں نے کیا اس کا ریئیکشن سپریم کورٹ کے ججز نے دینا تھا۔ بہرحال 25 اکتوبر کو فل کورٹ بینچ ہونے جا رہا ہے، فل کورٹ جس کا کسی بھی چیف جسٹس کی ریٹائرمنٹ کے وقت انعقاد کیا جاتا ہے 25 اکتوبر جمعے کے دن صبح 10:30 بجے۔ رجسٹرار جزیلہ اسلم نے کل یہ مراسلہ جاری کیا ہے کہ 25 اکتوبر کو قاضی صاحب کی ریٹائرمنٹ کے موقع پر فل کورٹ سماعت ہوگی، ایک بینچ بیٹھے گا اور قاضی صاحب کو رخصت کیا جائے گا۔ انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ سپریم کورٹ کا یہ جو فل کورٹ ہونے جا رہا ہے، اس کا نوٹیفیکیشن آ چکا ہے۔ یہ نوٹیفیکیشن قاضی صاحب کی رخصتی کا اور منصور علی شاہ کی تعیناتی کا نوٹیفیکیشن ہے۔ یہ وہ نوٹیفیکیشن ہے جس کا پوری قوم کو انتظار تھا۔ اب منصور علی شاہ چیف جسٹس ہوں گے آج سے ٹھیک 14 دن کے بعد، کیونکہ آج 12 اکتوبر ہے۔ 26 اکتوبر کو تقریباً صبح 10 بجے جب سپریم کورٹ لگے گی تو آپ منصور علی شاہ کو ہی چیف جسٹس آف پاکستان دیکھیں گے، اور پاکستان کی عدالتی تاریخ میں ایک نئے دور کا آغاز ہوگا۔ منصور علی شاہ سے بہت زیادہ ایکسپیکٹیشنز ہیں، تو یہ جو نوٹیفیکیشن نکالا گیا اس کا مراسلہ اٹارنی جنرل کو بھی بھیجا گیا، کیونکہ جب بھی کسی چیف جسٹس نے ریٹائر ہونا ہوتا ہے تو اس قسم کا ایک فل کورٹ بلایا جاتا ہے۔ انٹرسٹنگلی جب عمر عطا بندیال نے ریٹائر ہونا تھا، یعنی جو پچھلے چیف جسٹس تھے، ان کی دفعہ فل کورٹ بینچ نہیں بیٹھا تھا، فل کورٹ اجلاس نہیں بلایا گیا تھا۔ اس ٹائم یہ کہا جاتا ہے کہ کیونکہ سینئر پیونی جج اس ٹائم قاضی صاحب تھے، اور قاضی صاحب اور عمر عطا بندیال کے درمیان تعلقات خراب تھے، دونوں کی بات چیت بند تھی، تو قاضی صاحب نے اس ٹائم عمر عطا بندیال کو یہ پیغام بھجوایا تھا کہ اگر آپ کی رخصتی کے موقع پر کوئی فل کورٹ بلائی جائے گی تو بدمزگی ہوگی۔ اس بدمزگی سے بچنے کے لیے عمر عطا بندیال نے اس ٹائم فل کورٹ اجلاس یا بینچ نہیں بلایا تھا، لیکن عمر عطا بندیال کے اعزاز میں سپریم کورٹ کے ججز نے عشائیے دیے تھے، یعنی 2 سے 3 ڈنر ہوئے تھے، ایک زورانہ ہوا تھا۔ پاکستان بار کونسل نے بھی عمر عطا بندیال کے اعزاز میں ایک فیئر ویل لنچ کا انعقاد کیا تھا، لیکن قاضی صاحب کے ساتھ تو بالکل مختلف ہو رہا ہے۔ قاضی صاحب کے اعزاز میں نہ کسی قسم کا وکلاء تنظیمیں عشائیہ دینا چاہتی ہیں، نہ ججز قاضی صاحب کے ساتھ عشائیہ میں شریک ہونا چاہتے ہیں، یعنی لوگ خوشیاں منا رہے ہیں کہ قاضی صاحب کا بدترین دور جس نے پاکستان کی عدلیہ کو سب سے زیادہ نقصان پہنچایا، کفر ٹوٹا خدا خدا کر کے، یہ بدترین دور اب اپنے اختتام کو پہنچا، اور آخری 10 سے 11 دن رہ گئے ہیں۔ ویسے تو ورکنگ ڈیز 9 رہ گئے ہیں، قاضی صاحب کے ریٹائرمنٹ میں 12 دن رہتے ہیں۔ اب امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ پاکستان کی عدالتی تاریخ میں کسی چیف جسٹس کی ریٹائرمنٹ کے وقت اس کے ساتھ یہ سلوک نہیں ہوا ہوگا جو قاضی صاحب کے ساتھ ہوا ہے۔ ظاہر ہے جو آپ بوئیں گے وہی کاٹیں گے، جو سلوک آپ نے اپنے جونیئر ججز کے ساتھ، اپنے ماتحت ججز کے ساتھ کیا، اب آپ کو اس رد عمل کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ قاضی صاحب نے اس وجہ سے سپریم کورٹ میں عشائیہ نہیں کیا کہ سپریم کورٹ کا 20 لاکھ لگ جائے گا، بلکہ اس وجہ سے تمام عشائیے ختم کیے گئے کیونکہ سپریم کورٹ کے ججز نے انکار کر دیا تھا۔ اور میری نظر میں یہ بہت بڑا تماچا ہے قاضی صاحب کے منہ پر کہ اگر آپ کے ماتحت ججز آپ کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھانا پسند نہیں کر رہے تو اب آپ اندازہ کر لیجئے کہ آپ کس قسم کی لیگسی سپریم کورٹ آف پاکستان میں چھوڑے جا رہے ہیں۔ تو یہ ایک آج کی سب سے بڑی خبر ہے۔ تو دیکھتے ہیں
کہ آگے آگے ہوتا ہے کیا۔ تو ناظرین اکرام، آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے؟ آپ اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور کیجئے گا۔